السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر خودکشی کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو خود موت کے گھاٹ اتارنا، قتل کرنا، یہ کیسا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی احاط بكل شیء علما وهو على كل شیء قدیر، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی الالوہیۃ والخلق والتدبیر، واشهد ان محمدا عبده ورسوله البشیر والنذیر والسراج المنیر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا انفسکم، صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، بھائیو، عزیز بزرگوں اور دنیا میں سننے والی میری ماؤں بہنوں، جان انسان کی کتنی پیاری چیز ہے اور جان قدرت کا کتنا بہترین عطیہ ہے۔ جان ہے تو انسان کی زندگی بھی ہے، جان نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں۔ اس جان اور زندگی کے لیے آدمی کیا کیا جتن کرتا ہے اور کتنی کتنی کوششیں کرتا ہے، اور یہ جان ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے، جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ کوئی مرنا نہیں چاہتا، کوئی جان سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا، مگر یہ ساری کی ساری باتیں عقل و ہوش کی ہیں، فہم و فراست کی ہیں، اس وقت کی ہیں جب عقل گم نہ ہو اور اپنے حواس قابو میں رہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی عقل سے بیگانہ ہو جاتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، سمجھ بوجھ کی صلاحیت اور اچھائی اور برائی کی تمیز، اچھائی اور برائی کی استعداد سے محروم ہو جاتا ہے۔ تب انسان جان جیسی عزیز اور پیاری چیز بھی اس کے نزدیک عزیز نہیں رہتی، زندگی جیسی نعمت اور دولت بھی اس کی نظر میں بے وقت ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی جان دے دیتا ہے، اپنا گلا گھونٹتا ہے، دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے، کسی بلڈنگ سے کود جاتا ہے، ریل کی پٹڑی پہ لیٹ جاتا ہے، زہر پی لیتا ہے، چھرا گھونپ لیتا ہے، گولی مار لیتا ہے۔ یہ سارا کس لیے؟ ذہنی سکون کے لیے یا دنیا کی نگاہوں سے بچنے کے لیے، ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے، کسی مرحلے میں ناکام ہونے کی وجہ سے، کسی معاملے میں ذلیل اور رسوا ہو جانے کے خوف سے، کسی جذبات میں آ کر، دنیا کی نگاہوں میں سرخرو ہونے پر، اور یا بہادر بننے کے لیے۔ حالانکہ ایسے شخص کو ان میں سے کچھ نہیں ملتا، نہ سکون ملتا ہے، نہ رسوائی سے نجات ملتی ہے، نہ وہ بہادر گنا جاتا ہے، نہ سماج میں اس کا مقام بلند ہوتا ہے، بلکہ مزید رسوائی اور بدنامی ہاتھ آتی ہے، ذلیل و خوار ہوتا ہے، لوگ اس کا نام برائی سے لیتے ہیں، وہ حرام موت کا مرتکب ہوتا ہے، لوگ اس کے کفن اور نماز جنازہ میں شریک ہونے سے بھی کتراتے ہیں۔ یعنی مرنے کے بعد دنیا کا آخری مرحلہ جو تجہیز و تکفین کا ہوتا ہے، کفنانے اور دفنانے کا ہوتا ہے، نماز جنازہ پڑھنے اور دعائے مغفرت کا ہوتا ہے، اس سے بھی لوگ بے دلی سے ہی شرکت کرتے ہیں۔
غم اور افسوس کم ہوتا ہے، نفرت زیادہ پائی جاتی ہے، آنسو کم نکلتے ہیں، کراہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بالکل قریبی رشتہ دار، اولاد، بیوی، والدین، بہن بھائی بھی کدورت ہی محسوس کرتے ہیں۔ غم و اندوہ کی وہ کیفیت بالکل نہیں ہوتی جو کسی انسان کی طبعی موت پر ہوتی ہے۔ مرنے والوں سے وہ لگاؤ، تعلق اور محبت ذرا بھی نہیں ہوتا جو فطری موت پر ہوتا ہے۔ سب جلد از جلد اس کے آخری مراسم ادا کرنا چاہتے ہیں، جلد از جلد اس کی لاش کے بوجھ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، گھر کو اس کے وجود سے پاک صاف کر دینا چاہتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے خودکشی کی ہے، حرام موت کا مرتکب ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، حکم شریعت کا مذاق اڑایا ہے اور فرمان خداوندی کو پس پش ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا اختیار اسے نہیں دیا تھا وہ اس نے کر ڈالا، ایسا کام کیا جو قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف، مزاج شریعت کے بھی خلاف اور دنیاوی قانون و سماج کے بھی خلاف، اور ہر ایک کے نزدیک یہ قابل سزا جرم ہے۔ موت اور زندگی انسان کی اختیاری نہیں ہے، موت اور زندگی کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ خودکشی کرنے والا اللہ کی ملکیت میں دخل دیتا ہے، اس پر غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ موت و حیات اگر انسان کی اختیاری چیز ہوتی تو انسان جب چاہتا مر جاتا، جب چاہتا مرنے سے بچ جاتا، لیکن ہمارا مشاہدہ ہے کہ بہت سے خودکشی کرنے والے، موت کو دعوت دینے والے، اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے والے موت سے بچ جاتے ہیں، نہیں مرتے، اور بہت سے موت سے بچنے والے، موت سے بچنے کی کوشش کرنے والے موت کے منہ میں آ جاتے ہیں، موت سے نہیں بچ سکتے۔ معلوم ہوا کہ موت و حیات انسان کی اپنی اختیاری چیز نہیں، انسان کی ملکیت نہیں، موت و حیات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ چاہتا ہے تو مارتا ہے، جب چاہتا ہے تو بچا لیتا ہے۔ زندگی انسان کے لیے اللہ کا عطیہ ہے، امانت ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے لیکن اس میں تصرف نہ کرے، اپنی مرضیات نہ چلائے، مالکانہ اختیار کا دعوے دار نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود کو مار ڈالنا یا مار ڈالنے کی کوشش کرنا تو درکنار موت کی تمنا بھی نہ کرو، موت کی چاہت بھی نہ رکھو۔ زندگی جو اللہ نے دی ہے اس کی قدر کرو، اسے عزیز رکھو، اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، جان کنی کی تکلیف سے ڈرو۔ لا تمنوا الموت فإن ہول المطلع، موت کی آرزو نہ کرو، بے شک جان کنی کا ہول سخت ہے۔ بندے کی نیک بختی یہ ہے کہ عمر لمبی ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اطاعت نصیب کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی اور ہمارے دل نرم کیے۔ حاضرین میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ رو پڑے اور بہت زیادہ روئے اور کہا، یا لیتنی متو، ہے کاش میں مر جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد میرے پاس بیٹھ کر تم موت کی تمنا کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 3 بار دہرائے اور پھر فرمایا، اے سعد اگر تم جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو جس قدر تمہاری عمر لمبی ہوگی اور تمہارا عمل اچھا ہوگا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے، لا یزید المؤمن عمرہ الا خیرا، مومن کے لیے مومن کی عمر بھلائی میں ہی اضافہ کرتی ہے۔
اور ایک اور روایت میں ہے کہ تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو شاید وہ نیکی اور زیادہ کر لے، اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرے۔ مصائب و آلام میں گھرا ہوا شخص جو اپنی زندگی کو بے فائدہ سمجھ رہا ہے، زندگی سے مایوس اور بیزار نظر آتا ہو، حد سے حد یہ جملہ کہہ سکتا ہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ مجھ کو زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، اور مجھ کو موت دے دے جس وقت میرا مرنا بہتر ہے۔ تو محترم دوستو، غور کا مقام ہے جب موت کی آرزو اور تمنا کرنا بھی حرام ہے، اس کی چاہت و خواہش بھی حرام ہے، اس کی طلب بھی حرام ہے، تو پھر بلا خود کو موت کے آغوش میں دھکیلنا، موت کے منہ میں ڈالنا، موت کے لیے پیش کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اسی لیے خودکشی حرام ہے، اور خودکشی کو حرام موت کہا جاتا ہے۔ ایسی موت جو قابل نفرت ہے، باعث ننگ ہے، ایسی موت جو جہنم میں لے جانے والی ہے، دوزخ کا ایندھن بنانے والی ہے، جو اسلام میں بھی حرام، دنیاوی قانون میں بھی حرام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی حرام، اللہ کے نزدیک بھی حرام۔ تو ایسی بری موت سے اللہ جل جلالہ تمام مؤمنین و مؤمنات کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔